ہم بات کر رہے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ کی، بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ کی انفینسی پیریڈ کے دوران۔ انفینسی پیریڈ جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا 0 سے 2 ایئرس تک کا انفینسی پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ہم نے بات کی کہ اس کے ریفلیکسز کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس کی موٹر اسکل کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس کی ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے، اور اس کے ہیلتھ میں کون کون سے ایشوز آتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کی جو ہے ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ متاثر ہوتی ہے۔ ہیلتھ ایشو میں اگر ایک بات کریں تو ہیلتھ ایشوز میں بچوں کی ایک ایشو جو آتا ہے وہ انفینٹ مورٹیلٹی کا ہے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی انفینسی پیریڈ میں شرح اموات۔ تو انفینٹ مورٹیلٹی کی بات کریں تو ریفرز ٹو دی پرسنٹیج آف بیبی دیٹ ڈائی ود ان دا فرسٹ ایئر آف لائف، کہ وہ بچے جو کہ اپنی پیدائش سے کہ پہلے سال میں ہی ان کی کسی نہ کسی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم ورڈ انفینٹ مورٹیلٹی کا یوز کرتے ہیں۔ ان یونائٹیڈ اسٹیٹ ٹوڈے اباؤٹ 9 بیبیز آؤٹ آف ایوری 1000 لیو برتھس ڈائی ود ان دی فرسٹ ایئر، کہ اباؤٹ 1000 میں سے 9 بچے جو ہیں وہ یو ایس میں، یونائٹیڈ اسٹیٹ میں جو ہیں وہ بچے پہلے سال میں ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر یہ ریٹ اگر ہم آج سے 50 سال پہلے کی اسٹڈیز میں دیکھیں تو اٹ واز کوائٹ ہائی ون۔ تو مگر ابھی یہ جو ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ریسرچ وہاں پہ جو ایریا جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ایریا ہے، اور وہاں پہ ان چیزوں کو میئر کیا جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے ٹائم میں ان کی جو بچوں کی اور یہ ہیومن ہیلتھ جو ہے اس کے اوپر پریکاشنری میئرس اس طریقے سے میڈیکل انڈسٹری جو ہے ان کی لیتی ہے، اور اس سلسلے میں مختلف طریقے کے جو علاج جو ہیں اور وہ دریافت ہوتے ہیں، اور ساتھ میں میڈیسنز کا یوزج کیا جاتا ہے۔ تو اگر آج سے 50 سال پہلے دیکھیں اور موجودہ دیکھیں تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، دس ڈیکریز ان انفینٹ مورٹیلٹی از ڈیو ٹو امپروومنٹ ان پری نیٹل کیئر اینڈ میڈیسن ان جرنل، کہ یہ بچے کے نوزائیدہ پیریڈ میں اور جو اس سے پہلے کا مدر کے پیٹ میں اس کے بچے کا پیریڈ ہے، اس وقت کی جو کیئر ہے اور جو پراپر اس کی جو امیونائزیشن کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر جو ان کی جو ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ امپرووڈ جو ہیں وہ ملتی ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ والا ریٹ جو ہے انفینٹ مورٹیلٹی کا وہ کافی نیچے آیا ہے۔ مگر اگر اس میں ہم بات کریں کہ مائنورٹی انفینٹس جو ہیں ٹینڈ ٹو بی ایٹ اے ہائر رسک آف ڈائنگ آر ایز لو برتھ ویٹس پری میچیور اینڈ پوسٹ میچیور بیبیز، کہ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ وہ بچے جو کہ جن کا برتھ ویٹ جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، یا وہ ایسی اموات ہو جائیں، یا ایسے بچے جو کہ اپنے ٹائم پیریڈ سے پہلے جو جن کی پیدائش ہو جائے، ان کے لیے پری میچیور اور کچھ پوسٹ میچیور جو بچے ہوتے ہیں جو کہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے بچے کی برتھ کا اس کے بعد کی پیدائش جو ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ریشو جو ہے اگر اس میں دیکھیں تو یہ اور کم ہے۔ مگر دا لرننگ کازز آف انفینٹ ڈیتھ آر دا کنجینیٹل کی بات جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پیدائشی طور کے اوپر جو بچے میں اس کی جو اموات ہوتی ہیں برتھ ڈیفیکٹس کی وجہ سے، پیدائشی جو بچے میں برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اموات جو ہیں وہ بھی کچھ پارٹ پلے کرتی ہیں، جیسے سچ ایز ہارٹ والو پرابلمس اور پریگنینسی کمپلیکیشنز، کہ بعض اوقات پریگنینسی کی کمپلیکیشنز اور ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کی وجہ سے بھی بچے کی فرسٹ ایئر میں ڈیتھ ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم، جس کے لیے ہم کہتے ہیں SIDS جو ہے، سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم بھی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم کی اگر بات کریں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ کاز جو ہوتی ہے ان ایکسپلینڈ ہوتی ہے، کہ باوجود اس کے کہ ساری چیز آپ کے سامنے ہیپن ہوئی یا واقعہ اس کا ہوا، بچے کی اس کی ڈیتھ کا، آپ نے اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا اور کلینیکل ہسٹری بھی معلوم تھی، مگر پھر بھی وہ ان ایکسپلینڈ رہی،
تو اس طریقے کی یہ بھی چیزیں اس بچے کی جو انفنٹ مورٹیلٹی جو ریٹ ہے اس میں یہ والی چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں. تو اگر ہم آل ان آل بات کریں تو یہ ریشو جو ہے اب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں تو بہت کم ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ ڈیو ٹو امپرووڈ ہیلتھ فیسلٹیز ہے. اور یہ چیز اگر کر لی جائے اور اس کی کیئر کر لیں مدرس، اور اس بچے کی جو ہے فرسٹ ایئر میں اس کی ہیلتھ ایشوز کو سے کنسرن جو ہے احتیاطیں کر لی جائیں، تو یہ والی ریشو جو ہے اس کو اور نیچے لایا جا سکتا ہے.